جو اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونکے گا۔ باپ کو آگے چل، باپ تو باپ ہے۔ یہ روب داب عقل استعمال کرنا نہیں، بس اپنے عمر کا زام، اپنے تجربے کا، پالنے کا، یہ تمام چیزیں راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اور عقیدے کے معاملے میں تو کوئی کسی کو نہیں مانتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، بیوی نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مانا۔ تم میرے خداؤں سے منہ پھیر رہے ہو، ان کو خدا نہیں مانتے؟ اگر تم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، رجم کر دوں گا تم کو۔ فاہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ کی جائیداد جوئے میں اڑا دی، شراب میں اڑا دی، کسی چیز میں، کاروبار میں یہ کر دی، اس کے ماں باپ برداشت کر لیں۔ عقیدے کے معاملے میں کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، نہ بیٹا باپ کی، نہ باپ بیٹے۔ باپ یہاں دھمکی دے رہا ہے جوان بیٹے کو جو پاکیزہ سیرت کا ہے، وہ برے معاشرے کے اندر، لیکن باپ دھمکی دے رہا ہے پتھر مار کے، عقیدے میں تم میرے عقیدے کو نہیں مانو گے تو رجم کر دوں گا تمہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکلنا، سلام علیہ، میں تم آپ کے لیے استغفار کروں گا اس لیے کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ وہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، اور کہ ان کی دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز یہاں پر واضح فرما رہا ہے، نبی جب آتے ہیں تو کچھ عرصے تک لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، لیکن پھر ان مسلمانوں میں سے جو نئی نسلیں آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بھٹکنا شروع ہوتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور پہلی چیز جو ضائع کرتے ہیں وہ نماز ہوتی ہے۔ دیکھیے نمازی بننے میں مہینوں سالوں لگ جائیں گے، چھوڑنے میں دن نہیں لگتا۔ میں مثال عموماً گلف میں ہیں ہم، میں مثال دیتا ہوں کہ آ گئے، موقع ملا عربوں کے ساتھ رہنے کا، گلف میں رہنے کا، ہر جگہ ایون شاپنگ مالز میں بھی نماز کے لیے اذان کا اہتمام ہوتا ہے، پریئر ہال ہوتا ہے، وہاں پر نماز کا کمرہ رہتا ہے، وضو کا اہتمام ہوتا ہے، دفتروں کے اندر یہ تمام چیزیں سہولتیں، نہ پڑھنے والا بھی آہستہ آہستہ عادی بن جاتا ہے۔ اب سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد میں چھٹی جانے کا موقع ملا تو یقین مانیے 2 سال میں جو نماز با جماعت کی عادت پڑی تھی، ایک دن میں چیک ملا سیلری کا، لیو سیلری کا، سیدھا لے کر کیش کرانے بینک چلے گئے، بینک چلیے بازار چلے گئے، خریدو وقت ہاتھ میں تھیلیاں آئیں، اب مسجد جاتے ہوئے ڈر ہو رہا، مسجد میں لے جا کے رکھوں گا چوری ہو جائے گی۔ اب سیدھا لے کر گھر پہنچ گیا، اب دوپہر کی ظہر کی نماز سے چلی گئی، تھک گئے، گھوم پھر کے سامان اٹھا کے تھک گئے، کھائے، پڑھ کے سو گئے، عصر کے وقت آنکھ کھلی، فوری دوست احباب آ گئے، بھائی پیکنگ کرنی ہے، عصر یوں نکل گئی، مغرب کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میں ایئرپورٹ پہ کون سی نماز ہوگی؟ چلیے فلائٹ میں داخل ہو گئے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازو سے جو کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، نظریں ادھر جا رہی، وضو تو ویسے ہی چلا گیا۔ 2 سال میں جو نماز کی تربیت کی تھی اور پابندی حاصل کی تھی، ایک دن میں نکل گئی، جبکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی ہے کہ مجھے سال بھر کے بعد میں اپنا اللہ گھر والوں سے ملا ہے، 2 سال کے بعد میں ملا رہا ہے، صحیح سلامتی کے ساتھ، پورے مال و متاع کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن نماز لوگ ضائع کر دیتے ہیں وہاں کا۔ دنیا کی زندگی میں لوگ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جہنم کی ہمیشہ کی سزا ملنی ہے، مشرکوں کو سزا ملنی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو دنیا سے میں کچھ نہ کچھ نوازا ہے تو وہ بار بار یہ کریں گے دیکھو بھائی اللہ ہم سے خوش ہے، ہمارے پاس یہ ساز و سامان ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں، نیکوکاروں کو اس دنیا میں کم ہی ملے گا الا ماشاء اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے حصے سے پیدا، باپ کیا ہے؟ شاہی پنڈت۔ اب جو پاور، جو دولت باپ کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون محل میں پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، جائیداد کچھ نہیں ہے۔ آپ کا ہم عمر ابو جہل، عمر بن ہشام،
باپ کے بعد میں گدی پر بیٹھا سردار بن گیا، جائے ہے، جائیداد ہے، مال ہے، متاع ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ ایمان والوں کو نہیں دیتا۔ آخری آیتیں بڑی سخت ہیں، خاص طور پہ اللہ فرما رہا ہے کوئی تمہاری قیامت میں شفاعت نہیں کرے گا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جب تک کہ اللہ کسی کو اجازت نہ دے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ رحمان ولدا، رحمان نے بیٹا بنایا۔ بڑی سخت بات، بےہودہ بات تم نے گھڑی ہے۔ تمہاری بات سن کر تکاد السماوات یتفطرن من منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو کیا ضرورت پڑی ہے بیٹے بنانے کی؟ جان لو جو کوئی بھی مخلوق ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں۔ اور یاد صرف بندے ہی نہیں ہیں، کل قیامت میں مرنے کے بعد وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ جب تک اپنے حساب کتاب کا پورا تجزیہ نہیں کر لیں گے، اللہ کے دربار میں سے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنا پھیلایا، سوالات ایک ایک چیز۔ ابا میری طرف سے جواب نہیں دیں گے، میں ابا کی طرف سے جواب نہیں دوں گا، کوئی کتنا ہی چاہیتا کیوں نہ ہو، بلکہ اس دن تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھاگتے پھرے گا۔ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہا ہے، اپنی رحمت کی یعنی متوجہ بھی کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے۔ رحمت ان کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، رحمان ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ آج امت مسلمہ میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی کمی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے کو تو ہم ایماندار ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، ایمانیات پکے نہیں، توحید پر ایمان کچا، آخرت پر ایمان ناپختہ، بس ذرا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت پر ایمان بہت ہے، بہت چاہتے ہیں نبی کو، مجھے آپ کی محبت میں شک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، زبانی لفاظی کرتے ہیں بس۔ عملی ہوتے تو پھر نمازوں کو شعور سے پڑھتے، راتوں کو اٹھ کے کھڑے رہتے، اپنے اور اس امت کی اصلاح کی دعا کرتے، غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچاتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان دلوں میں محبت ڈالے گا۔ نہ صرف محبت ڈالے گا بلکہ صاف صاف اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صاحب فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کلام کے ذریعے آپ خوشخبری دیے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہر دھرم لوگوں کو ڈرائیے، ورنہ بتا دیجئے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ، پوری تاریخ انسانی میں کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ کھنڈر پڑے ہیں، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں نشان پاتے ہو، کہیں کوئی بھنک آواز آتی ہے وہاں سے؟ کچھ نہیں آتا۔ اب یہ احتیاطاً سورہ نازل ہو گیا، 1-2-3 مہینے میں صحابہ اکرام اسے یاد کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کو ذہن میں مضبوط کریں گے، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ جائے گی، وہاں سوال جواب ہوں گے، وقت کا بادشاہ بلائے گا، پوچھے گا کیا ہو رہا جناب، وہاں کے جو پنڈت پروہت ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ماننے والے عبادت گزار جو اپنا عقیدہ بگاڑ کے بیٹھے ہیں، وہ بادشاہ کو اکسائیں گے کہ بھائی ذرا عقیدے کے بارے میں پوچھو، یہ اللہ کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو اب صحابہ اکرام کو بتانا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے،
خدا کے بیٹے نے. یہ چیز طے ہے. آئیے اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا انہیں ایک اور سورہ واقعہ ہے. جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور صاف فرما دیا اذا وقعت الواقعہ، ایک واقعہ ہونے والا ہے بڑا زبردست. لیس لوقعتها کاذبہ، اور کوئی اس کے وقوع کو جھٹلا نہیں سکتا. یعنی آنے والے وقت پر آگے البتہ سوالات یہ ہوں گے، کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا. سوالات. These are all informative questions. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے. فرق محسوس کیجئے صحابہ اکرام کا، انداز کا. فرما دیا آپ نے، ایک جملہ فرمایا، ایک واقعہ ہونے والا ہے، ایک حادثہ ہونے والا ہے. حضرت علی نے جو سوال کیا وہ یہ نہیں تھا کہ کب ہوگا، کیسا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین کامل تھا کہ سوال کیا تو ڈائریکٹلی مطلب کا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واقعہ ہوگا، حادثہ ہوگا تو ہوگا. اے اللہ کے رسول بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے بچوں گا اگر میرے ساتھ وہ واقعہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے سینس، ہوش مندی، دانش مندی، عقل مندی، اسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے، لا بعدی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ. اس دور میں صحابہ اکرام ذرا طوفانی ہوا چلتی تو بھاگے بھاگے مسجد کو جاتے تھے، طوفانی بارش ہوتی تو مسجد میں جاتے کہیں قیامت نہ آ رہی ہو. اور آج سونامی جیسے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ارتھ کویک ہو جاتے ہیں، کانوں پہ ہمارے جو نہیں رہتی، بلکہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہم دیکھتے رہتے ہیں. جن علاقوں میں وہ دور رہتے ہیں وہ ارے تبصرے ہوتے رہتے ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا واقعی ان علاقوں میں جہاں یہ حادثے ہوتے ہیں وہ لوگ اتنے برے تھے اور ہم لوگ اتنے نیک متقی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی جانب پلٹے، لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرے، بیٹھ کے صرف تبصرے ہو رہے ہیں. اب اللہ فرما رہا وہ واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور کیسا واقعہ ہے؟ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. زمین ایک بار ہلا ڈالی جائے گی، جیسا بچے غصے میں کسی چیز کو لے کے جھنجھوڑ دیتے ایسا ہلا ڈالی جائے گی. پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، غبار بن کر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. انسان 3 گروہوں میں ہوں گے. آئیے میں اور آپ دیکھیں ہم 3 میں سے کون سے گروہ میں ہیں. پہلا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ رائٹ ہینڈ والے، سیدھے ہاتھ والے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں نیکیاں زیادہ کی ہوں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ادا کیے ہوں. گناہ کم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے. حقوق العباد کوتاہیاں کمزوریاں عبادات میں ہوں گی جو اللہ معاف کرے گا. حقوق العباد میں اللہ کوئی معافی نہیں کرے. یہ ایک گروپ ہوگا، ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. دوسرا گروپ واصحاب المشأمہ، یہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے. اللہ کے حکم احکامات کی نافرمانی، عبادات میں کمی کا ہوتا ہی، لوگوں کا حق مار کے کھایا، نقصان پہنچایا، تنگ کیا، بے عزتی کی، لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا ان کو. ان کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے. نیک لوگوں میں 2 گروپ ہوں گے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، والسابقون السابقون، جو ہر دور میں آگے بڑھ کر کام کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے وہ صحابہ کہلاتے ہیں. اللہ نے ان کو ٹائٹل کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
ان صحابہ کی جو اولاد ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، ہم انہیں تابعین کہتے ہیں، بعد میں ایمان والوں. اور جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم ان کو تیسری نسل کو تبع تابعین کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی یہ صحابہ اکرام کے درجے کو انسان حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے گنجائش دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے سابقون کے بارے میں اللہ کیا فرمایا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بڑے مقرب خاص بندے ہیں. فی جنات النعیم، اللہ ان کے لیے جنت میں جگہ دے گا. سلۃ من الاولین، نبی کے زمانے میں بہت ہے. قلیل من الاخرین، ہر دور میں یہ اس کیلیبر والے ایمان کے لوگ ہر دور میں ہوں گے. ہم لوگ ہیں. غور کیجئے آپ، میں اپنے بارے میں، یہ بڑے خصوصی اللہ فرما رہا ہے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ اولئک المقربون. جب یہ آیت پر سے گزرے نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں شامل فرمائے. لیکن صرف ایک بات، صرف خالی دعا مانگ کر شامل فرما اور یہ سمجھیں گے کہ مجھے شامل کر لیا گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں. عمل بھی چاہیے. میں گھر میں بیٹھا رہوں اور آفس کے پروجیکٹس رپورٹس وقت پہ انجام نہ دوں، کمپلیٹ نہ کروں، اور توقع رکھوں کہ بن ٹھن کر جاتا ہوں، پرفیوم لگا کے جاتا ہوں اور حاضری اٹینڈنس وقت پر دیتا ہوں، وقت پر ڈیوٹی کر کے نکل جاتا ہوں، ڈیوٹی نہیں کروں گا، رپورٹ نہیں بناؤں گا، تو کیا خیال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ وہ کمپنی کے مینیجر مجھے ترقی دیں گے یا نوٹس پہ نوٹس دیتے ہوئے جائیں گے، بار بار وارننگ دیتے جائیں گے اور آخر کار ٹرمینیٹ کریں گے؟ تبھی دنیا میں جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو آخرت میں ہم کس طریقے سے. اب ان سابقون کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں سے نوازے گا، اللہ یہاں گرا رہا ہے. یہاں پر سونے چاندی کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے لڑکے، شراب کے بہترین شراب جس میں کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہوگا، مذاق خراب نہیں ہوگا، بو خراب نہیں ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ خیال میں فطور آئے گا. اشارے پر دوڑے دوڑے جتنا چاہیے اتنا ہی لے کر وہ پلائیں گے. لذیذ گوشت ہوگا، پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے انہیں ملے گا. اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں انہیں دنیا کی بیویوں کے علاوہ دی جائیں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان کی وہاں پر خوبی ہوگی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ گناہ یا بیہودہ بات کوئی وہاں پر نہیں سنیں گے، جو بات کریں گے ٹھیک ٹھیک کریں گے. اللہم وجعلنا منہم. چلیے دوسرا گروپ نیکوں کا، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ سیدھے ہاتھ والے، یہ جو مقرب سابقون الاولون، ان سے سرسری بس کتاب یوں دیکھا جائے گا اور فرمایا جائے گا جائیے. سرسری طور پر ایک سیکنڈ کے لیے وہ رکیں گے اللہ کے دربار میں، فوری ان سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیا جائے گا. دوسرے ہوں گے تھوڑا حساب کتاب ہوگا، دیکھ پوچھا جائے گا ہاں کیا کیا کر کے آئے. اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں. بہرحال ذری سی تھوڑی سی تفتیش کے بعد، سوال جواب کے بعد اللہ انہیں بھی جنت داخل کرے گا. اللہ فرما رہا ہے بہترین میوہ جات کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ رواں دواں پانی، بہترین ٹیسٹ والا پانی ہوگا، بکس پھلوں میں ہوں گے، اونچی اونچی نشستگاہیں ہوں گی. عورتیں مرد تقریباً یعنی ہم عمر ہوں گے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ ورجن بنا کر رکھے گا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ اپنے شوہروں کی چاہنے والیاں ہوں گی. اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ کیلیبر کے ایمان اصحاب الیمین کتنے ہوں گے؟ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. نبی کے زمانے میں بھی بہت ہوں گے، بعد کے زمانوں میں بھی بہت ہوں گے. کیا ہم لوگ اس کیٹیگری میں ہیں؟ یہ دو ہی کیٹیگری ہیں جنت کی. دعا کیجیے اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں شامل کر. پھر صرف بات دعا تک نہیں رہے گی، عمل کرنا پڑے گا. تیسری کیٹیگری وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال رجسٹر دیا جائے گا. ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فی سموم و حمیم، لو کی لپٹ اور کھولتا ہوا پانی
کالے دھوئیں کے سائے میں، جو نہ جس میں ٹھنڈک ہوگی نہ آرام ہوگا۔ حالانکہ یہ دنیا میں جب تھے تو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بڑے خوشحال تھے، لیکن بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں علیحدہ بات ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بڑا بدترین سلوک کرتے تھے۔ اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی رعایت نہیں کرے گا، بلکہ آخرت پر تو انہیں یقین ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم ہڈیاں مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیوں کے پنجر باقی رہیں گے، کیا دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے باپ دادا یہ پورے کے پورے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ یہاں قل کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے پیغام پہنچایا، صحابہ کرام نے اپنا پیغام پہنچایا، آج ہمارا دور ہے، ہم کو یہ پیغام غیر مسلموں تک اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ یہ عمل کرو گے تو تمہارا شمار سابقون الاولون میں ہوگا، اس سے ذرا کم کیٹیگری کا کام کرو گے تو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، لیکن اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروپ نہیں ہے، بقایا سب جہنمی ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہونے والو اور جھٹلانے والو، آج تمہارے لیے کھانے کے لیے آگ سے بھری ہوئی دوزخ میں ایک درخت ہوگا، زقوم کا درخت، دیکھنے سے پھل اس کے لال لال دور سے بڑے اچھے نظر آئیں گے، بندہ جا کر ان پھلوں کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالے گا، وہ پھل جیسے ہی پیٹ میں جائے گا اس کی آنتیں اندر گھلنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا میں معلوم کیجئے جنہیں آنتوں کا پرابلم ہو جاتا ہے، جن کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، انہیں کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے آخرت میں یہ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ اور پھر انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور اونٹ کی طرح یہ پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تو ماں باپ کے ذریعے وجود میں آئے، بے شمار کو تو ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، گناہ کے نتیجے میں پیدا ہو گئے، لیکن وجود تو ایک عورت اور مرد کے اختلاط کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر آئے ہو نا۔ تو یہ تم کو ایک باریک کیڑے سے انسان بنا کر دنیا میں لانے والا کون تھا، اس پر غور کرو۔ تم یہ جو نکاح کے بعد عورت اور مرد ملتے ہیں، کیا تم اولاد پیدا کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ اللہ جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے بانج کر دیتا ہے، یہ ہم دیتے ہیں، اور پھر ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں۔ جب ہم پہلی بار تمہیں تخلیق کر سکتے ہیں، تمہاری دنیا میں لا سکتے ہیں، تو دوبارہ ہم کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ سبق کیوں نہیں لیتے؟ اب یہاں سے غور و خوض کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب اللہ مثالیں دے کر پوچھ رہا ہے کہ انسان کی پیدائش میں اور ایک بیج سے ایک فصل اور ایک درخت کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ کا سوال دیکھیے، افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے فصل ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ بتائیے، ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ کسان نے کیا کیا؟ مٹی کھودی، نرم کی، بیج اس میں بو دیے، اوپر سے پھر مٹی ڈال دی، بہت سے بہت کھاد ڈالی، پانی دیا، اندر بیج کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بڑھتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا نا، نہ دوربین کے ذریعے اس کو نگرانی کرایا، باوجود ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس لیٹسٹ مشینری ہے، اور وہ زمین میں وہ مشین لگا کر اسکیننگ مشین کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ دانہ کس طریقے سے کونپل نکال رہا ہے، وہ کونپل آگے بڑھ کر درخت بن رہی، اس میں سے پھل پھلاری بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی سمندر کا کڑوا پانی ہے، اللہ اسے بخارات کی شکل میں، ویپرز کی شکل میں اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر بادلوں کے
انداز میں ڈھال کر بارش کے ذریعے دوبارہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو برسانے والے ہم ہیں کیا تم ہو؟ بتاؤ. افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ کا درخت، پہلے تو درخت تھا پھر پتھر نکلا، آج لیٹسٹ ترین چیزیں تمہارے لائٹر تمہارے پاس بن چکے ہیں. انتم انشاتم شجرتا نحن منشؤون، اس کا درخت پیدا کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہیں؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے. جب بھی اس قسم کی آتا ہے فوری اس آیت پر جواب دیجیے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر فرما رہا ہے، قسم ہے تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھے تو بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ایک بلند پایا کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتے. اس کا حکم ہے کہ ہمیشہ جب بھی چھوئیں طہارت سے ہوں، باوضو ہوں عام آدمی. اسے کہ کس کا کلام ہے؟ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، کائنات کے رب کا. افبی حاضر حدیث انتم مدینون، کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی کر رہے ہو جبکہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، کوئی تمہارا حکمران نہیں ہے، کوئی تم پر جان مال کے تمہاری زندگی موت کا مالک نہیں ہے، تو ایک کام کرو، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب کسی تمہارے خاندان میں کوئی مرتا ہو، جان حلقتا آتی ہو، تم سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، حالانکہ جب تم اس کے قریب ہوتے ہو تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لاؤ اس کو، بچا لو، اس کی روح کو نکلنے سے روک لو. بڑے بڑے فوجیوں کو بلا لو، فوجیں کھڑا کر لو، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا کر روک لو. بڑے سے بڑے دنیا کے انسان جو دنیا میں شہنشاہ، بڑی بڑی سپر پاور کے بادشاہ، پریسیڈنٹ گزر چکے ہیں، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی، لیکن سب کے سامنے ان کی روح نکال لی گئی اور چلے گئی. اب جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے پھر اللہ گنا رہا ہے فاما ان کان من المقربین، یہ اگر نیک بندہ ہوگا جنت فی جنت و نعیم، اللہ کی نعمتوں میں ہوگا. اصحاب یمین ہوگا فسلام لک من اصحاب الیمین، اس پر بھی سلامتی کہیں گے فرشتے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. اس کے برخلاف وَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہ جو جھٹلانے والے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کی تواضع ہوگی فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی سے، وہ تسلیت جہیم، اور جہنم کی بھیانک آگ میں انہیں جھونکا جائے گا. یہ کلام ہم نے اپنے نبی پر نازل ہوا کیا ہے، لہذا ان ھذا لہو الحق الیقین، یقینی طور پر یہ حق بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ. مکہ مکرمہ ہے، چھٹے سال میں اب صحابہ اکرام کا پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، بہت مار پیٹ ہو رہی ہے. اللہ کی طرف سے اب اشارہ ملنے والا ہے کہ اگر یہ مار پیٹ برداشت نہیں ہو سکتی تو آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. اگلی بار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورۃ البروج جو موجودہ قرآن پر 85 نمبر پر اور سورہ کہف موجودہ قرآن میں 18 نمبر پر ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.